بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نمرود آخر وہ کون تھا اور اس نے ہزاروں بچوں کا قتل کیوں کروایا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا اور اس کا انجام کیسا ہوا۔ ایسے ہی اسلامک معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ دنیا میں ایسے بہت سے ہی بد نصیب بادشاہ گزرے ہیں جن کو ان کے غرور کے باعث ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ وہ خود کو خدا سمجھنے لگے اور خود کو خدائی کا درجہ بھی دلوانے لگے، نعوذ باللہ۔ یوں تو وہ تمام جھوٹے خدائی دعوے دار تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ یہ تمام جھوٹے دعوے دار رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ ویسے تو ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، ان میں سے ایک کا نام نمرود تھا۔ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ بعض مورخین اس کو حام بن نوح کا پوتا بھی قرار دیتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزار کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 بادشاہ تو مسلمان تھے، جس میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے بادشاہ کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھا۔ 2 ایسے مشرک بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے پورے روئے زمین پر حکومت کی، جس میں سے ایک کا نام بخت نصر اور ایک کا نام نمرود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تفسیر ابن کثیر کے مطابق کہ نمرود نے پوری دنیا پر تقریباً 400 سال تک حکومت کی تھی اور وہ بہت ہی جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تاج شاہ بھی نمرود نے اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ دراصل تاج ایجاد ہی نمرود کی تھی۔ قرآن پاک میں بھی نمرود کا نام صراحت کے ساتھ تو بیان نہیں ہوا، مگر سورہ بقرہ اور سورہ انبیاء میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمرود نے کاہن اور نجومی اپنے دربار میں باکثرت مقرر کر رکھے تھے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی سے سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب بے نور ہو گئے۔ نمرود نے اپنے کاہنوں اور نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک فرزند ہوگا جو آپ کی بادشاہی کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور حکم جاری کیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ مرد اپنی عورتوں سے بھی جدا رہیں۔ ہزاروں بچوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ بعض تاریخی کتابوں کے مطابق اس روشن ستارے والے بچے کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کے قلیل عرصے میں 7000 بچوں کا قتل کر دیا گیا تھا۔ مگر قدرت کی کرنی کو بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ نمرود کی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اور دین کی روشنی کو منور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے دور ایک غار میں آپ کو خوف سے چھپائے رکھا۔ بعض مورخین کا کہنا تھا کہ آپ کی والدہ نے 7 سال تک، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ 17 برس تک آپ علیہ السلام کو اسی غار میں چھپائے رکھا اور وہیں پر آپ کی پرورش کی۔ واللہ تعالی عالم۔ نمرود جو کہ اتنا ظالم اور جابر تھا، اس نے تمام خوراک کے ذخائر پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کو کھانے کی اشیاء، اناج وغیرہ اسی صورت میں دیتا جب وہ اس کی پرستش کرتے اور اس کو سجدہ کرتے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے دربار میں غلہ لینے گئے تو نمرود نے آپ کو بھی کہا کہ پہلے مجھے خدا تسلیم کرو، پھر میں تمہیں غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرمایا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو کفر و شرک کے اس زمانے جاہلیت میں تنہا راہ راست پر قائم تھے۔ وہ بتوں کی بجائے خدائے وحدہ لا شریک کی پیروی کرتے تھے۔
آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بھی بتوں کی پوجا سے روکا اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں آگاہ کیا، انہیں بار بار سمجھایا کہ ایک ہی خدا ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ چند اور کچھ اور لوگ بھی آپ کے ہم ساتھی بن گئے۔ جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا وہ یہ سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے خالی ہاتھ نکلوا دیا۔ آپ اور آپ کے چند ساتھی جو کہ صاحب ایمان تھے بھوک کی شدت سے بہت پریشان تھے، تو آپ علیہ السلام ایک ٹیلے پہ گیا اور ایک بوری کو ریت سے بھر لیا، پھر اللہ کے حضور دعا گو ہوئے۔ تو جب وہ ریت کے بوری کو کھولا تو وہ ریت کی بوری آٹے میں بدل چکی تھی۔ یوں آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی کھانا کھلایا اور خود بھی کھانا کھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلے عام توحید کی دعوت دینا شروع کی تو آپ کی سب سے شدید مخالفت نمرود نے خود کی۔ نمرود کا ایک بہت بڑا عالی شان محل تھا جو کہ مختلف قیمتی پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر بے تحاشا قیمتی پتھروں کے بنے ہوئے بت بھی تھے۔ وہ خود بھی بتوں کی پوجا کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعوے دار تھا۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی وحدانیت کے بارے میں بات کی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مناظرے کی دعوت دیتا ہے، جس کا ذکر ہمیں سورہ بقرہ سے ملتا ہے، جس کا مفہوم یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا خدا لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نمرود نے 2 قیدیوں کو لانے کا حکم دیا، ایک کو قتل اور ایک کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ دراصل جس کو قتل کرنے کا حکم دیا اس سے نمرود یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو میں موت کا مالک ہوں، اور جس کو آزاد کرنے کا حکم دیا اس سے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ میں زندگی پر بھی قادر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خود کو خدا سمجھتے ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود آپ کی اس بات کا تو کوئی جواب نہ دے سکا اور چپ ہی رہا۔ بابل کی قوم بت پرست تھی اور انہوں نے مختلف قسم کے خدا گھر رکھے تھے۔ اور بابل میں میلہ تھا اور اس میلے میں یہ پوری قوم شرکت کے لیے گئی سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں پر ان کے تمام دیوتا اور بت پڑے تھے۔ آپ نے تمام جھوٹے بتوں کو کلہاڑی سے مار مار کر توڑ دیا اور آخر میں کلہاڑا سب سے بڑے بت کے اوپر رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرایا، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ آپ انہیں بت پرستی سے روکتے ہیں، تو یہ کام آپ کے علاوہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام ہی وہ واحد شخص تھے جو اس میلے میں شرکت کے لیے نہ گئے تھے۔ جب لوگوں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے بھلا یہ کیوں کرنا تھا، یہ کلہاڑا اس بڑے بت کے پاس ہے، مجھے تو لگتا ہے اس بڑے بت نے اپنے چھوٹے اور کمزور ساتھیوں کو مار دیا ہے۔ تو لوگ بولے بھلا وہ یہ سب کیسے کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے دراصل یہی وہ بات ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ جو وہ اپنے حق میں کچھ نہیں کر سکتے تو وہ بھلا خدا ہو کر آپ کے لیے سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا وہ تمام لوگ نمرود کے پاس گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی التجا کی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے خداؤں کی بے حرمتی کرنے اور اپنی پرستش نہ کرنے کے جرم میں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ نمرود کے اس فیصلے کا تذکرہ ہمیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 میں نمرود نے حکم دیا کہ ایک جگہ پر بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ ڈال کر جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ یوں بابل کے مکین ایک لمبے عرصے تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں جمع کرنا لوگوں کے لیے اتنا مقدس اور اہمیت کا حامل قرار پایا کہ عورتیں اپنی حاجات کی تکمیل اور اپنی بیماریوں سے شفا یابی کے لیے بطور نظر لکڑیاں جمع کرنے لگیں۔ جب لکڑیوں کا ایک بہت بڑا انبار اکٹھا ہو گیا تو اس میں آگ لگائی گئی۔ اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب نہ جا پاتا۔ پھر اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جتنے دن بھی آگ کے اس الاؤ میں رہا
اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں رہا، اس جیسا سکون مجھے کہیں بھی نصیب نہ ہوا۔ کافی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہی رہے۔ کچھ دنوں کے بعد نمرود کا جب وہاں سے گزر ہوا اور آگ کے شعلے بھی اسی طرح بھڑک رہے تھے تو نمرود کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اسی غرض سے اس نے وہاں پر ایک بہت بڑا مینار تعمیر کروایا جس پر چڑھ کے وہ آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ سکے۔ جب مینار تعمیر ہو گیا اور اس پر چڑھ کے اس نے دیکھا تو نمرود کی تعجب کی انتہا نہ رہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سے ہی سالم ویسے ہی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوا، تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تجھے آگ سے بھی محفوظ رکھا ہے، اب کیا تم آگ کے شعلوں سے باہر آ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ نمرود نے پھر دریافت کیا کہ اگر آپ آگ کے اندر ہی رہو تو کیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ تو نمرود نے سے رہا نہ گیا اور اس نے آپ کو کہا کہ آپ باہر آ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر آگ سے باہر آ گئے جبکہ آگ اس وقت بھی پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ جل رہی تھی۔ نمرود یہ معجزہ دیکھ کر پھر بھی ایمان نہ لایا مگر آپ علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور 4000 گائے پر مشتمل ایک قربانی دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم جھوٹے خدائی کے دعوے سے دستبردار نہیں ہوتے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور توبہ نہیں کرتے تمہاری کوئی بھی قربانی قبول نہ ہوگی۔ نمرود نے خدا کی تلاش میں اور خود کو برتر و اعلیٰ ثابت کرنے کی غرض سے خدا سے مقابلہ کرنے کا سوچا۔ یوں وہ اپنے پالتو خوابوں کی مدد سے آسمان کی جانب پرواز کر گیا، جبکہ بعض تاریخی کتب میں نمرود کی آسمان کی جانب پرواز کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بعض میں ہے کہ خدا سے مقابلہ کرنے کی غرض سے اس نے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کروایا، وہ مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے نیست و نابود ہو گیا، جبکہ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے کافروں کو اس عمارت کو تباہ و برباد کرنے کی طرف اشارہ دیا ہے جس کو لوگوں کو راہ ہدایت سے روکنے کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا۔ نمرود جب خدا کی تلاش میں آسمان میں پھرتا رہا اور نا امید ہو گیا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ اس کو تنبیہ کی بھی کی کہ اگر تم مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور شرک کرتے رہے تو خدا کا عذاب بہت ہی دردناک ہے، اگر وہ چاہے تو تجھے سب سے ادنا مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ نمرود کے غرور و تکبر نے اس کو راہ ہدایت نصیب ہی نہ ہونے دی۔ اس کو اپنے اس غرور سے خدا سے مقابلہ کرنے کا دعویٰ ویسے ہی رہا۔ اس کی یہ ہٹ درمی دیکھ کر انسانی شکل میں موجود فرشتے نے اس کو 3 دن کے اندر اس کی پوری فوج اکٹھی کرنے کا حکم دیا۔ 3 دن کے بعد اللہ کے حکم سے نمرود اور اس کی فوج پر اللہ نے مچھر کی یلغار بھیجی جس سے اس کی ساری فوج مچھر کے ڈر سے فرار ہو گئی۔ کچھ مدت کے بعد وہ فرشتہ پھر انسانی شکل میں نمرود کے پاس آیا اور اس کو اسی ہارے ہوئے لشکر کی یاد دلائی، اس کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی پھر دعوت دی۔ اس بار نمرود کو اس کے انکار پر دردناک موت کی دھمکی بھی دی۔ پھر اللہ نے نمرود پر ایک مچھر مسلط کر دیا جو ناک کے راستے اس کے دماغ میں حاضر ہو گیا۔ اس کے باعث اس کے سر میں شدید قسم کا درد ہوتا۔ درد کی شدت اس قدر زیادہ ہوتی کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے سر پر مارنے لگتا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا اور یوں نمرود کو سکون ملتا۔ یوں درد کی شدت کے باعث وہ اپنے تمام درباریوں سے اپنے سر پر ان کے جوتوں کے وار کرواتا تاکہ کچھ ٹائم کے لیے اس کو سکون مل سکے۔ یوں وہ جابر اور ظالم انسان 40 سال کے ایک طویل عرصے تک ایسے ہی زندگی گزارتا رہا، خود لوگوں سے کہہ کر اپنے سر پر جوتے کھاتا رہا۔ اس کو 40 سال کے عرصے کی دردناک سزا کے بعد موت ملی۔ یوں یہ قصہ ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ خدائی کے لائق وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ جو بھی اللہ کے مد مقابل آیا اور اس کا انجام بہت ہی دردناک ہوا اور وہ نیست و نابود ہوا اور رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا بھی حامی و ناصر ہو اور ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی، اسی لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔